اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج خبر کا ابتدا یہاں سے کریں گے کہ وہ ایک عالمی ماحولیات کے اوپر ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کی میزبانی کا شرف یہ ویسے پہلی دفعہ کوئی اس قسم کی کانفرنس ہے، اس کی میزبانی کا جو شرف تھا پہلی دفعہ بھی پاکستان کو دیا گیا جس میں وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو وہ پودے لگائے تھے اب انہوں نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے، اور وہ جو ملین ٹری سونامی ایک صبح خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کی حکومت نے شروع کیا تھا، اب اس کو عالمی سطح پر واقعی پہچانا گیا کہ یہ کوئی چیز تھی، اور جسے کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں نہیں پتہ لگتا تھا، لیکن اب وہ جو پودے بڑے ہوئے اور درخت بنے اور وہ جو پہاڑ تھے جو جسے کہتے ہیں چٹیل تھے اب وہ سبز ہو گئے، تو اب ہمیں بھی بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ ماحول کو تبدیل کرتے ہیں درخت جو ہوتے ہیں۔ لیکن صبح خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پہ یہ ملین ٹری سونامی کی ابتدا کی تھی، وہاں پہ اس کو بہت زیادہ دہشت گردی کا بھی سامنا کرنا پڑا، ماحولیاتی دہشت گردی کا۔ ماحولیاتی دہشت گردی کیسے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ جو باب خیبر ہے جس کو ہم جمرود کہتے ہیں، جمرود کے پاس ایک بہت بڑا علاقہ جسے کہتے ہیں کہ زمین خالی پڑی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت نے درخت لگائے، جو وہاں پہ اے این پی اور جے یو آئی فے کے غنڈوں نے ان پودوں کو نکال دیا، جڑوں سے نکال دیا، اور دوسرے دن جناب بڑا وہ ہوا، اور جب سوشل میڈیا نے اور اخبارات نے اور یہ نہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ہر ریک نے جب اس کی مزاحمت کی، تو دوسرے دن جناب وہ کچھ لوگ جو تھے وہ آئے اور جی ہم تو جی معافی چاہتے ہیں اور یہ دوبارہ ہم پودے لگاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، اس ذہنیت کی کہ جو پاکستان کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتے۔ بات یہ ہے کہ ایک اور ویڈیو بھی میں نے جاری کی تھی کہ جس کے اندر ایبٹ آباد کے پہاڑوں کے اندر ایک لڑکا کتنا 20-21 سال کا بھی نہیں تھا، وہ 18-19 سال کا لڑکا تھا، اس نے پیٹرول ڈال کے اور آگ لگا دی درختوں کو۔ تو یہ جو شرمنگیز کام ہیں گے مخالف لوگوں کے جو پاکستان کو سرسبز اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، تو یہ ان کے لیے جو ہے نا ان کو کے لیے شرم کا مقام ہے، اور ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو موٹیویشن ہے وہ اس طرح کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو تم کرتے ہو غلط کرتے ہو، نہ کہ وہ اس کو تحفظ دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ والدین ان کو تحفظ دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ہمارا کون سا گھر کا نقصان ہوا تو پہاڑوں پہ نقصان ہوا۔ تو یہ سوچ جب تک ہمارے ذہنوں کے اندر ہے تو اس وقت تک ہم جو ہے یہ ذہنی پستگی کا شکار رہیں گے۔ اب آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب۔ تو سیاست کی جانب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ بریک تھرو کیا ہوا ہے کہ اب دیواروں سے سر پھوڑ کے پی ڈی ایم والے بھی تھک گئے۔ پی ڈی ایم کے اندر آپ کو پتہ ہے 9 جماعتیں تھیں، اب میں 9 جماعتوں کا کیا نام لوں، جس کے اندر جو سر فہرست جماعتیں تھیں اور جو سربراہ تھا، سربراہ جو ہوتا ہے وہ سرغنہ تھا، اور سرغنہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے۔ تو وہ جو مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور مریم نواز، یہ 3 جو وہ تھے رہنما جو خود ساختہ قسم کے بنے ہوئے تھے، یہ دیواروں سے اور ہر جگہ سے سر پھوڑنے کے بعد اب انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور حکومت جو ہے جاتی نظر نہیں آ رہی، تو اب وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ قومی دھارے میں کیسے شامل ہو گئے کہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر جے یو آئی نے بھی اپنا بندہ گھسا دیا ہے چیئرمین شپ کے اندر، کیونکہ چیئرمین کو گاڑیاں بھی ملتی ہیں، نوکر بھی ملتے ہیں، ڈرائیور بھی ملتے ہیں، کھانا پینا بھی ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جب حکومت تو نہیں جاتی ہم سے، تو کیوں نہ ہم بھی تھوڑے بہت مزے لیں۔ تو غفور حیدری صاحب جو ہے وہ بھی ایک چیئرمین شپ لے کے اڑ گئے، جو کل تک کہتے تھے کہ ہم استعفے دے دیں گے۔ اسی طریقے سے جو نون لیگ ہے ان کے 4 چیئرمین بن گئے حزب اختلاف کے، اور پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کیا کہتے ہیں قائد حزب اختلاف ہی لے ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اب عمران خان بھی سمجھ گئے۔ دیکھیں بیسیکلی عمران خان ایک کرکٹر ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے، لیکن بہرحال کرکٹ کا اور سیاست کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور عمران خان سمجھ گئے کہ ایک لیچرڈ قسم کا بیٹسمین
جو آؤٹ ہونے کے بعد بھی کہتا ہے کہ نہیں میں آؤٹ نہیں ہوں اور بچوں کی طرح مچلتا رہتا ہے پچ پہ کھڑا ہوا، تو اس کو پھر وہ بچوں والی گیندیں کرائی جاتی ہیں. جیسے سری کانت کو بھی عمران خان نے تو دوبارہ بیٹنگ کے لیے بلا لیا تھا. تو بعض وہ کپتان جو ہوتے ہیں وہ بالر کو کہہ دیتے ہیں کہ ذرا اس قسم کی گیندیں ایک بار کے 2-4 شاٹیں لگا کے خوش ہو جاؤ، پھر اس کو کیچ آؤٹ کرا دو. تو اب عمران خان جو ہے وہ ایکچول جو کرکٹ مائنڈ ہوتا ہے گا اس کے اوپر وہ حکومت کو پہلی دفعہ یہ حکومت انہوں نے بنائی ہے. اس سے پہلے نہ یہ کبھی حکومت کا حصہ رہے، نہ وزیر رہے، نہ مشیر رہے، نہ کچھ رہے. تو پہلی دفعہ یہ وزیر اعظم بنے اور پہلی دفعہ کے اندر اتنا آسان کام نہیں ہوتا ویور. یعنی کہ آپ جب شادی بھی کرتے ہیں تو پہلے 5-7 مہینے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار میں کیا کروں. تو یہ حکومت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. لیکن بہرحال عمران خان جو ہے وہ بیسیکلی ایک کرکٹر ہے اور اس کرکٹر نے کرکٹ کی جو تمام چیزیں ہیں وہ اس سیاست کے اندر اپنائی اور جسے کہتے ہیں کہ آؤٹ ہوئے بغیر وہ ابھی تک کریز پہ موجود ہے. وہ کس لیے کہ کراؤڈ بھی اس کے خلاف اور گراؤنڈ کے کھلاڑی بھی اس کے خلاف، لیکن جو کراؤڈ تھا وہ ٹک 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 کی بیٹنگ دیکھتے دیکھتے بور ہو کے گراؤنڈ خالی کر گیا اور اب رہ گئے وہ 11 کھلاڑی جو ان کے حسب اختلاف میں تھی 11 جماعتیں پی ڈی ایم کی. اب وہ جو ہے نا وہ پد رہے یہ کرکٹ کی لینگویج میں ایک پدانا لفظ ہوتا ہے. پدانا یہ ہوتا ہے کہ جب باؤنڈری پہ کھلاڑیوں کو کھڑا کر دو تو سنگل لینا شروع کر دو، کھلاڑی آگے آئے تو اٹھا کے چوکے چھکے مارنا شروع کر دو. تو اب پی ڈی ایم کا حال یہ ہو گیا اور عمران خان بہرحال اپنی بہترین حکمت عملی کے تحت کریز پر موجود ہے. اب آتے ہیں ذرا نون لیگ کی جانب. نون لیگ کے اندر ایک چنے والا مشہور تھا جس کو جسٹس ثاقب نثار نے بھی کہا تھا چنے والا. ایک چنے والا تھا آپ کو یاد ہوگا، جو لوہے کے چنے تھے جو چبائے نہیں جا سکتے تھے، لیکن اس کو چبایا بھی گیا اور تھوکا بھی گیا. تو وہ جو چنے والا ہے نا وہ دوبارہ نیب کے رڈار پر آ گیا کیونکہ اس نے ریلوے کے اندر انجنوں کے اندر بڑے گھپلے کیے ہوئے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک بات اور بھی بتاؤں کہ اس کا جو سب سے بڑا گھپلا ہے جو وائٹ کالر کرائم کے اس کے اندر آتا ہے، جو جس کی پکڑ میں نہیں آ رہا، میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کے پچھلے دور کے اندر جو بھی پرائز بانڈ کا پہلا پرائز نکلتا تھا وہ خواجہ سعد رفیق کا نکلتا تھا. بھلے وہ 500 روپے والا پرائز بانڈ ہے، بھلے 5000 والا ہے، 25,000 والا ہے، جتنے ہزار والا بھی ہے، وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا وہ پرائز بانڈ نکلتا تھا کیونکہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا وہ بھی ان کا تھا. تو یہ اس طریقے سے اس شخص نے کرائم کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. اور اسی لیے پھر یہ کہتا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں. لوہے کے چنے اس لیے ہیں گے کہ کھا پی تو بہت لیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لوہے کے چنے بھی پاکستانی قوم چبا لیتی ہے کیونکہ پاکستانی قوم نے آج تک ایکچول چیز تو کھائی نہیں، ملاوٹ سے بھرمار ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر. تو وہ کھا کے تو لوہے کے چنے کو بھی یہ سمجھ کے کھا لیا. جس طرح ایک مثال مشہور ہے کہ ایک ریڑھی کے اوپر جامن پڑے ہوئے تھے، جامنوں کے اوپر ایک وہ بڑی سی مکھی ہوتی ہے، وہ جامن کی طرح کی ہوتی ہے، تو وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ ایک شخص نے جامن خریدے کوئی 10-15 روپے کے، تو اس نے کھائی تو وہ مکھی جو تھی وہ بھی تول میں آ گئی. تو جب وہ کھائی تو وہ مکھی جب منہ میں گئی بھر گیا، اس نے کہا چی کرو یا پی کرو ہمارے تول میں آئیو، ہم تمہیں کھائیں گے. تو بات یہ کی کہ لوہے کے چنے جو تھے چبا لیے پاکستانی قوم نے اور چبانے کے بعد تھوک دی. سیٹ اپنی ہار گیا تھا اور اس کے بعد کسی طریقے سے جیتا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ جو ہوتی ہے باہر وہ کس طریقے سے جیتتی ہے. یہ تو آصف علی زرداری صدر پاکستان تھا تو اس نے کہا تھا کہ الیکشن آروس کا ہوا ہے، وہ صدر پاکستان ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکا. تو بات یہ کی کہ وہ جو چنے والا ہے وہ دوبارہ نیب کے رڈار کے اوپر ہے اور جو اس نے ریلوے کے اندر گھپلے کیے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سامنے آ جائیں گے کیونکہ ریلوے کے بہت سرکردہ افسران بھی نیب کے شکنجے میں آئے ہیں. اب ذرا سے بات کرتے ہیں کہ سندھ کی طرف آ جاتے ہیں. سندھ کی جو سندھ کی کہوں یا کا کہوں، اب بہرحال سندھ کی کا ایک رہنما ہے جو نہ ہی ہے نہ شی ہے. تو وہ جو ہے وہ بڑی باتیں کر رہا ہے کہ جناب یہ وہ. ان سے میں صرف 2 سوال کرتا ہوں. ایک تو وہ جو آپ نے گودام گندم رکھنے کے لیے 26 کروڑ روپے ماہانہ پر لیے ہوئے اور اس کے اندر گندم کتنے کی پڑی ہوئی ہے؟ 22 کروڑ کی. 22 کروڑ کی گندم کو ایک سال کے لیے سیو کرنے کے لیے 26 کروڑ روپے ماہانہ پہ گودام لیے ہوئے جو ایک پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما کی ملکیت ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ ترقی کرتے ہیں. آپ کون سے مجھے بتائیں کہ سندھ کے اندر آپ نے دودھ کی اور شہد کی نہریں بہائی ہوئی ہیں؟
آج بھی تھر کے لوگ پانی کی بوند کو ترستے ہیں. تھر کو تو چھوڑے, کراچی کے ترستے ہیں, کراچی کو بھی چھوڑو, کراچی کے اندر لیاری والے ترستے ہیں جو پیپلز پارٹی کا قلعہ ہوتا تھا, جو پیپلز پارٹی کا قلعہ کہلاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ کسی دور میں تھی, پیپلز پارٹی کی کرپشن ہی بے نظیر کی جان لے گئی. یعنی کہ مجھے بتائیں کہ بے نظیر کی شہادت کے بعد پہلی حکومت آپ لوگوں کی 5 سال آئی, اور اس کے اندر جو تحقیقات کرائیں زرداری صاحب نے, وہ تحقیقات تو پاکستان کے ایک ایس ایچ او نے بتا دیا تھا کہ یہ کنڈا سر پر لگا اور جس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو وہ تو ایک ایس ایچ او نے بتا دیا تھا. تو آپ نے کون سے آپ کے ابا جان نے تیر چلائے اور کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کوئی چیز نکلوا کر لائے کہ ہاں جی بے نظیر کو ایسے ہو. اور بے نظیر کے قاتل بہرحال آج بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ ہی کی صفوں میں موجود ہیں, صرف تلاش کرنے کی بات ہے. ہاں ایک بات ویسے مجھے آپ کی بڑی پسند آئی, وہ جو آپ نے کہا کہ جناب سندھ کے اور لاڑکانہ کے, اور آپ نے اپنے ابو کے علاقے کا نام لیا کہ وہاں کے صدر کو بھی عدالت کے اندر لے کے جایا جاتا ہے, اس کی بہن کو جناب اسپتال سے اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے, لیکن لاہور کا جو سابقہ وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو جناب بیل دے کے لندن بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ بات بالکل آپ کی 105% درست ہے. وہ اس لیے کہ نواز شریف نے جو حکومت کی ہے, اس نے حکومت یہ نہیں کی ہے, اس نے حکومت اس طرح کی ہے کہ اس نے جسے کہتے ہیں کہ گند کا ایک مینار بنایا, یعنی کہ نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن کرنا سکھائی, اپنے بندے بھرتی کیے ہر محکمے کے اندر. اور جو بندے جو تھے وہ جو نچلا طبقہ بھی اس نے بھرتی کیا تھا, وہ بھی آج 25 سال کے بعد 17 اور 16 گریڈ کے اندر پہنچے ہیں, جو کہ ہر جگہ پہ اس کا بندہ موجود ہے. اسپتال کیا, میونسپل کارپوریشن کیا, ایون کہ نالی صاف کرنے والا بھی انہی کا لوگ. اب وہ جو ہے اس طریقے سے نکلتے ہیں, اور اسی طریقے سے اب بڑے سے بڑے اس میں چلے جائیں. یعنی کہ میں لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, ڈکی چھپی کیا بات رہ گئی اس کے اندر. تو لاہور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ انہوں نے جناب یقین جانے کہ یہ ایسے وہ ہے کہ اگر یہ فلسطین کا مقدمہ بھی ادھر چلا جائے تو وہ فلسطین کو ظالم اور اسرائیل کو مظلوم قرار دے دیں گے لاہور ہائی کورٹ والے. وہ جو قاسم علی خان صاحب ہیں جن کے فیصلوں کی نظیر نہیں ملتی, وہ دنیا کا تیز ترین انصاف مہیا کرتے ہیں. شہباز شریف کی ایک ہی دن درخواست آتی ہے, ریجیکٹ ہوتی ہے, پھر ایکسیپٹ ہوتی ہے, پھر بیل ہوتی ہے, پھر جناب اس کو باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے. تو یہ آپ عدلیہ سے اس چیز کا گلہ کریں, حکومت سے مت کریں. حکومت کے تو بس کے اندر عدالتوں نے تو اپنے آپ کو ایسے وہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کے کسی اس میں آتی ہی نہیں. یعنی کہ وہی جج کہتا ہے بیٹھ کے کہ جناب قانون اپنا راستہ بنائے گا, لیکن ججز کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہ صرف ایک بھابھی جو ہے وہ روتی ہے, اور اس کے بعد سارے جو بھابھی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے, اور اپنے رومال اور اپنے سب کچھ لے کے پہنچ جاتے ہیں اور بھابھی کے آنسو پہنچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جائیں. لیکن یہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو بچیاں ہیں جو 8-10 سال سے 15 سال سے رو رہی ہیں, ان کے آنسو ان جج صاحبان کو نظر نہیں آتے. صرف سرینا عیسیٰ ہے کہ نرینا عیسیٰ ہے, پتہ نہیں کون سی عیسیٰ ہے, اس کے آنسو ان کو نظر آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اچھا اسی طریقے سے مریم نواز کو خاتون ہونے کے اوپر اسپیشل وہ دیا جاتا ہے, لیکن ایک لڑکی, میں نے اس کی تصویر بھی اور ویڈیو بھی اس کی وائرل کی تھی کہ اس بیچاری کے پاس صرف 400 روپے یا 500 روپے نہیں ہوتے اپنی بیل کے, تو وہ 5 سال مزید جیل گزار کر آتی ہے. تو یہ سستا اور تیز ترین جو انصاف تھا, یہ اس میں آپ کے والد صاحب بھی شریک ہیں. نہ افتخار چودھری کو بحال کرتے اور نہ یہ اتنے تیز ترین انصاف جو تھے یہ ان شریف زادوں کو ملتے, کیونکہ افتخار چودھری نے مشرف کے دور میں بھی تو افتخار چودھری نے یہی رول, لیکن اس نے تو بحال نہیں کیا تھا. لیکن آپ کے ابو جو تھے وہ شیخو پورہ کا پل کراس ہوا تو آپ کے ابو جو تھے وہ ڈھیر ہو گئے تھے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر اس وقت آپ کے ابو اسٹینڈ لے جاتے جو صدر پاکستان تھے, تو افتخار چودھری کی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ اپنے کرپٹ ججوں کو یہاں تک لیا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے جو میرے روایتی چند جملے, ایک تو ان افغانیوں کو اب اس ملک سے چلا جانا چاہیے. جتنا یہ گند کر سکتے تھے 40 سال میں کر چکے ہیں, اب مزید گند کی گنجائش نہیں ہے. خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ یہ ختم ہونے چاہیے. جس طرح عمران خان الیکٹرک ووٹنگ مشین لے کر آ رہا ہے, اسی طریقے سے ان خواتین کو بھی فارغ کریں, قانون سازی کریں,
اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ فرنٹ کے اوپر آئے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ادوار گزرے، پیپلز پارٹی کی جو سربراہ تھی بے نظیر بھٹو، وہ الیکٹ ہو کر آتی تھی، سلیکٹ ہو کر نہیں آتی تھی. اس لیے پیپلز پارٹی کو اس کے اندر پہلا قدم بڑھانا چاہیے اور یہ قانون اسمبلی سے پاس کرانا چاہیے. اسی طریقے سے وہ جو ایک بھگوڑا جس کا آپ ریفرنس دے رہے تھے اپنے اس کے اندر، اس بھگوڑے کو لندن سے پاکستان آنا چاہیے. اور یہ پیپلز پارٹی کا بھی اب کام ہے کہ وہ نون لیگ والوں سے ہر حالت کے اندر کہے کہ نہیں جی پہلے اس بندے کو لے کر آؤ. ویسے زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئے، لیکن اس کو اپنا ایک موٹو بنا لیں کہ جو بھی نون لیگ کی آپ سے ملنے کے لیے آئے، پہلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اس بھگوڑے کو واپس بلاؤ. اور آخر میں وہی بات کروں گا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے اور اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور تمام ججز کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ اپنی عزت کو برقرار رکھے اور اپنے جو اس کا رتبہ ہے اس رتبے کے اوپر آئے، انصاف مہیا کرے، ایک پلڑا نیچے نہ کرے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ویورز تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.